अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से आज शेख अज़हर की वीडियो का मैं इंशाल्लाह जवाब देती हूँ। वैसे मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक आपको। आप फिर से फंस गए। जी हाँ, बहुत बुरे अंदाज से फंसे हैं आप अपनी वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम जैसे अहले तौहीद जो अल्लाह का सच्चा पक्का हक़ दीन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात दिए हैं वो हम लोग आगे फैलाते हैं, ठीक है। और उसी की तालीमात देते हैं हम। फालतूगिरी हमारे पास नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके एक एक करके इंशाल्लाह जवाब देती हूँ। वैसे आप जिसके भक्त हैं ना, आप जिसके भक्त हो, चेले हो, काला सांड, ठीक है। क्योंकि आपके जो सुन्नी आप लोग बताते हो कि जमात इलियास कादरी कौन है, बरेलवी है, आपकी जमात के है या अलग है? पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग कितने लोग हैं। हर कोई सुन्नी आपका जमात का है ना, तो कितने लोग हैं, कौन कौन है? हाँ, हबीबा तारी की मैंने वीडियो बताई है। आप मेरे वीडियो शायद हो सकता अल्हम्दुलिल्लाह दलाल के साथ ही बात करती हूँ मैं। आप देखे नहीं ना, अगर देखते होते तो शायद। और वैसे अगर देख भी रहे हैं आप, इतने सारे माशाल्लाह माशाल्लाह उलमाए हक़, इतने सारे उलमाए हक़ है, मेरी औकात नहीं है उनके सामने, उनके इल्म के सामने मेरी औकात नहीं है। फिर भी जितना मुझसे हो सकता है मैं दीन को बचाने के लिए ये काम कर रही हूँ। आप बार बार बोल रहे हैं आपकी वीडियोज़ में कि ये सब पैसे का खेल है बोल रहे हैं, तो वो आप अपनी जो शक्ल है ना, शीशे में आईने में देखो, आप वही दिखेगा आपको। मुझे कोई वास्ता ही नहीं है, ना मेरे किसी से लिंक जुड़ा है। आप जो अपने बॉस, जो आपके काला सांड जो है ना, नक्शबंदी, उसका घर, उसकी जो आमदनी, वो आप और करो, आपको वही समझ में आता है। अरे हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हमारा जेब से लगा के हम काम करते हैं दीन के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, समझे। तो बार बार मत बताना, क्योंकि जब प्रूफ हो जाएगा ना, जब मेरी हिस्ट्री और मेरे बैंक अकाउंट्स, मेरी जो रूटीन है, मेरा जो अंदाज़ है जीने का पता चल जाएगा ना, तो आपके ऊपर उल्टा मैं केस दर्ज करूँगी। कौन सा केस मालूम है आपको? मारहानी केस बोलते हैं उसको, सेल्फ डिफेमेशन केस, के झूठा इल्ज़ाम लगाया गया मुझ पर। क्या झूठा इल्ज़ाम? कि लोग बाहर से रियाल आते हैं, ये कौन सी पता नहीं किससे जुड़ी है, इसको पैसे आते हैं, तो आप फंसोगे। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा ख्याल रखना आप, वरना मैं पूरा इंक्वायरी बिठा दूंगी मैं, ठीक है। चलिए आइए, आप क्या बता रहे थे कि आपके जो उलमाए सू की बात कर रही हूँ यहाँ पर, उलमाए हक़ की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत इज्जत करती हूँ, ठीक है। हाँ, सुनिए क्या बोलता है। छोटा हज सरकार, छोटा मदीना है सरकार, इन सब का हज कबूल फरमाइए। इस पाखंडी ने कहा कि मज़ारों में क्या है, बोलिए। क्या बोल रहे हैं आपके बॉस? आप बताएं ना कि हम लोग दरगाह में शिरक नहीं करते हैं। हम करते ही नहीं है शिरक। शिरक मालूम है आपको? आप लिखते हो कि शिरक किसको बोलते हैं, शिरक किसको कहते हैं। तो आप पहले शिरक के बारे में, तौहीद के बारे में पहले आप जानो, उसके बाद फिर वीडियो बनाओ आप, ठीक है। रट्टे आप लोग मारते हो, एक आप आयत पकड़ लेते हो कुरान मजीद की, पूरी कुरान मजीद की हम तो पूरे दलाइल बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप एक पकड़ लेते हो, इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ठीक है, वो पकड़ लिए। मैं मानती हूँ उस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के जो वली है उनको खौफ भी नहीं होता है और गमगीन नहीं रहते हैं। तो आप यहाँ पर हर बार ये आयत जोड़ते हैं आप। मैं एक बात पूछ रही हूँ, आप एक बोल रहे हो, ठीक है। अल्लाह जिसको चाहता है सूरह फातिर बोले मैं, आप सूरह फतह बोले, वो भी गलत बोले आप। अल्लाह जिसको चाहता है सुना देता है, ठीक है। उसके बाद वेरी नेक्स्ट आयत आप क्या बताए, इतने पर रोक दिया आप। आपको हजम नहीं होता ना, हजम होता ही नहीं। जो खबर में है वो मुर्दा है, जिंदा नहीं है, वो दुनियावी हयात नहीं है, ये आप लोग को बर्दाश्त नहीं होता है। आइए मैं नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अभी सुनाऊंगी आपको। तो आपकी हस्ती के बाद ही कोई है, ठीक है।
اگر آپ کی قبر مبارک میں اگر زندہ ہوتے تو کس کے حجرے میں تھے ہو؟ دفن کہاں، تکفین کہاں ہوئی؟ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے؟ تو اتنی عرصہ 40 سالہ زندگی میں بی بی عائشہ سے ملنے ملاقات ہوئی یا بات چیت ہوئی یا ہاتھ نکلا یا پھر کیا ہوا؟ کیا مجھے اس کا جواب دیجیے. جب آپ دنیاوی حیات میں زندہ نہیں ہیں، برزخی علین بہت اعلیٰ مقام، تو وہ انسین بیریئر ہے. کیا ہے برزخ؟ کیا ہے؟ انسین بیریئر. تو اس کے بارے میں نہ آپ زیادہ دماغ لگائیں نہ ہم لگائیں، رائٹ؟ جتنا ہم کو بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیثوں سے ثابت ہے اتنی بات کریں گے ہم. دنیا کی زندگی میں اگر جسم مبارک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آتے ہیں، ہر عاشق کے گھر آتے ہیں، آپ کا جو عقیدہ ہے بالکل غلط عقیدہ ہے. یہی تو شرک ہے. جی ہاں، اللہ کی صفات بندوں کو دینا شرک ہے. چلا چلا کے درگاہ میں چلا رہے نا، آپ دیکھیں، ابھی دیکھیں نا، کالا سانڈ بھی چلا چلا کے بولتا ہے نا کہ تقدیر لکھانے جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تقدیر لکھنا جو ہے نا وہ اللہ کا ہی کام ہے. یہ اختیار اللہ کسی کو نہیں دیا. اگر ہوتا تو نبی کریم رسول اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے اللہ تعالیٰ. جی ہاں، کہ اے میرے حبیب آپ لوگوں کی تقدیر لکھ دیجئے. ہاں، ایک آیت ایسی بتاؤں، حدیث ایسی بتاؤں گی میں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث سن کر آپ لوگ اس کو اتنا بائک آؤٹ کر دے، اس کا چینل دیکھنا ہی بند کر دے. ابھی دلائل، اتنی سالڈ دلائل ابھی بتاتا ہوں میں. ہاں، تو کیا ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، رائٹ؟ اللہ کے اختیار ہے. اوکے، اس کے بعد کیا ہے؟ اور تم ان کو جو خبروں میں ہیں سنا نہیں سکتے. سنا نہیں سکتے. ہو گیا؟ کیٹیگریز کہاں پر ہے یہاں پر؟ اگر کیٹیگریز اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہوتا قرآن مجید میں تو الحمدللہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تعلیمات دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خبروں میں جو کیٹیگریز رکھی ہے کہ نبی زندہ رہتے ہیں. ہاں، یہ ہے کہ نبیوں کے جسم کو خبر مٹی بھی نقصان نہیں دے سکتی، کھاتی بھی نہیں ہے، جسم محفوظ رہتا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن جو روح کا معاملہ ہے وہ دنیا کے حساب سے نہیں ہے. آپ لوگ کے جو تعلیمات ہے، آپ عوام کو، امت کو یہ بولتے ہیں کہ زندہ ہے، ہر عاشق کے گھر آتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. جملہ ختم ہونے سے پہلے کالا سانڈ بولتا ہے ہماری فریاد پوری ہو جاتی ہے. تو یہ تو اللہ کی صفات ہے. تو آپ بول رہے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر سکتے، نہیں کرتے ہیں. شرک یہی تو ہے، عقیدہ یہی تو بگڑا. جو صاحب مزار ہے نا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام پر آپ لوگ دکان چلا رہے ہو. اللہ کا ولی کبھی یہ نہیں بول سکتا کہ توحید سے ہٹ جاؤ اور مجھے رب بنا لو. رب بنا نہیں ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آ کے پوچھتے نا کہ میں کہیں دیکھ کر آیا ہوں کہ ان کے جو کیا ہے، ارے ان کے وہ بولتے ہیں نا بھائی، سردار، قبیلے کے جو سردار وہ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ ان کے سجدہ کر رہے تھے. تو آپ تو بہت زیادہ اس کا حق رکھتے ہیں، آپ بہت زیادہ افضل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیے نا. ہاں، سجدے کے لیے منع کیے. تو وہ ہندو کو منع کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہندو کو منع کیے. صحابی ہندو تھے، مسلمان تھے. آپ کیا بتاتے ہیں کہ ہر وہ قرآن مجید کی آیت جو ہم اگر دلائل کے طور پہ بتائیں گے تو آپ بولتے ہیں کہ وہ ہندو کے لیے ہے، مطلب کافر کے لیے ہے، نان مسلم. تو آپ بتائیے، یہ کفر ہے، شرک، کفر، ساری چیزیں آپ لوگ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد پھر مسلم کے لیے ہے، نان مسلم کے لیے آپ بولتے ہو. ابھی تو دیکھ لیے نا ویڈیو، جنت کا دروازہ ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کتنا گمراہ کر رہے ہیں آپ لوگ پبلک کو. وہ کون ہے بتائیے، آپ کون ہیں؟ نہیں ہے، ہم تو نہیں ہے بول رہے. آپ سب چیز کرتے، ہم تو نہیں ہے. تو آپ کے جس کے نقش قدم پہ چل رہے آپ کی جو بولی ہے وہ ان کی بولی ہے. تو شرک کرا رہے نا. وہ تقدیر کوئی نہیں لکھ سکتا صاحب، یاد رکھنا ایک بات. کھلا اعلانیہ کفر ہے، یہ کفر ہے. اللہ کی صفات بندوں کو دے رہے ہو آپ. تو آپ نے معبود بنا لیا، اللہ کے ساتھ کئی معبود بنا لیا. اب ڈینائی مت کرو. آپ
پھنس گئے یہاں پر. کو دیکھو اور اس کو شیئر کرو. چلو جنتی دروازے کے طرف جنتی دروازہ ہے خواجہ صاحب کا. جو دروازے سے نکلے گا وہ جنتی ہو جائے گا. خواجہ کی دعا ہے اس پہ. جو خواجہ کے جنتی دروازے سے گزرے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. خواجہ کرم کر دیں گے آپ لوگوں کو بھی. حج بیت اللہ اور روز رسول اللہ کی زیارت سے مشرف فرمائیں گے انشاءاللہ. ایمان کی دولت مدد فرمائیے غریب نواز. حضور یہ غلامان غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے سرکار. ان تمام حاضرین کی حاضری قبول فرمائی. ایمان کی دولت عطا فرمائی. حج بیت اللہ اور روز رسول اللہ کی زیارت سے مشرف فرمائی. ہاں بولیے, اب بولیے. ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں نا یہ تو. ہاں شرک ہے, اعلانیہ کفر ہے یہ. آپ مدد فرما دیجئے. ڈائریکٹ آپ ہی جو ہے آپ ہی فرما دیجئے. مدد کرو, یہ جنت کا دروازہ, ٹھیک ہے. ہاں یہ ساری چیزیں آپ لوگ کر رہے ہو. پھر آپ بولتے ہیں کہ ہم شرک نہیں ہوتا ہے, خبروں میں جو ہے شرک نہیں ہوتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اور آپ بولتے ہو کہ حضرت علی کا آپ بتا رہے ہو مجھے کہ وہاں پر جو کفاروں کی تھی, منافقوں کی تھی, وہ خبروں کو آپ نے زمین دوز کیا ہے. تو وہاں پر بتاؤ, کوئی ایک دلیل بتاؤ کہ کوئی صحابہ کی وہ تھی. کیوں رہے گی؟ نعوذ باللہ من ذالک. تھی نہیں تو کہاں زمین دوز کرتے صاحب؟ ہاں آپ کیا بیوقوف بنا رہے پبلک کو؟ ارے تھی تو ثبوت ملتا ہے نا. تھی نہیں, ہاں جو تھے اس کو زمین دوز کرے صحابہ. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے بالکل مزار, بڑی بڑی خبر آپ بول رہے ہیں کہ یہ خبر نہیں ہے, یہ مزار ہے. خبر نہیں ہے, مزار ہے. اور اتنے بڑے بڑے موٹے موٹے جو غلاف آپ لوگ چڑھاتے ہو, کتنے غلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر بتائیے. اتنے مہنگے مہنگے غلاف آپ لوگ جو ڈالتے ہو نا, اس میں تو کئی غریب کا تو فائدہ ہو جاتا. کپڑے بن جاتے, ننگے جو پھر رہے ہیں نا لوگ, ان کو کپڑے بن جاتے. معلوم ہے؟ بی پریکٹیکل. اسلام کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیتا آپ کو کہ ایکسٹرا کام کرے دین میں. بدعات ہے وہ, سمجھے؟ ایکسٹرا کام دین میں. اور کہاں پر جلنے والے؟ جہنم کی آگ میں. اچھا آپ ایک بتا رہے, آپ امین الپادری جو ہے اس کا کفر اعلانیہ کفر ہے. کان کھول کر سنو, اعلانیہ کفر ہے. وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر گناہ نہیں کرتا ہے. چلو اللہ معاف کر دے, تو میں ہے صرف, اور تو ہی معاف کرنے والا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہوا. یہ اعلانیہ کر رہا ہے کفر. یہ لوگ جتنے بھی آپ کے جو جس کے آپ چیلے ہو نا, ہاں پیری مریدی کا جو حرام چلتا ہے نا, پیری مریدی کا, وہ بھی میں بتا رہی ہوں, پیری مریدی کا بھی, سمجھے؟ تو اعلانیہ کر رہا ہے وہ. اعلانیہ شرک کرنے والے کی اگر ہم ایکسپوز کرتے ہیں تو کفر ہے نا وہ, اعلانیہ کفر ہے وہ. چلا کے اپنی وہ بتا رہا ہے وہ, سمجھے؟ اپنا کفر چلا کے بول رہا ہے وہ. تو آپ مجھے بول رہے ہو کلمہ پڑھ, اچھا میں توحید پر ہوں, الحمدللہ الحمدللہ, لا الہ الا اللہ بس گیا ہے دل دماغ میں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے ان کے تو ہو جاؤ. یہاں پر دین اسلام پھیلانے والے کون ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, تو ان کو خدا مان لیتے آپ, نعوذ باللہ من ذالک. تو اسلام پھیلا دیا تو خدا ہو گئے؟ بندے ہیں وہ, اللہ کے ولی ہے, ٹھیک ہے, لیکن بندے ہی ہے نا, نعوذ باللہ من ذالک. رب تو نہیں ہے نا. ویسے تو ذاکر نائک صاحب زبردست کام کر رہے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور یہاں سے بھاگے نہیں. تم لوگوں کی کرتوت ہے, ہاں اس جیسے انسان کو تم لوگوں کی کرتوت ہے جو یہاں سے جو وہ کرے بھائی, ہے نا. کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ بے پناہ عزت دیا ان کو, بے پناہ عزت دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دم کریکٹ بات کرنے والوں میں سے ہے. الحمدللہ الحمدللہ. جو دین ہے وہ بتاتے ہیں, اور ہم کو ایسے ہی لوگ چاہیے. ارے میرے تو استاذ تو بہت ویسی لوگ ہیں, علماء حق ہے. اب علماء سو کے لیے جو میں بول رہی ہوں تو مرچی لگ رہی ہے آپ لوگ کو. آپ کے جو ایپ کھول کے اوپر آ رہے ہیں نا, ہم جیسے کو, اور میرے اور بھی کئی بھائی ہیں جو یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں اس پر. ہاں کٹا چٹا کھول رہے ہیں, آپ کی دکانیں بند ہو رہی ہے. ہم شرک نہیں کرتے, ہم ذبح کرتے ہیں تو بتا دو, صرف بتا دو. تو کوئی ایسا کیمرہ لے کے ذبح نہیں کرتا ہے, کبھی دیکھے آپ؟ نہیں کیا ہے. اور رہی بات محبت میں, اتنے آگے بڑھ گئے آپ بندوں کی محبت میں کہ اللہ کی محبت ہی رد کر دیا.
آپ کی کوئی محفل میں کوئی آپ کے اس میں اللہ کا ذکر، اللہ کی جو وحدانیت بیان ہونا چاہیے، ہاں جیسا حق ہے وہ بھی نہیں کرتے آپ لوگ صرف پاکھنڈی باتیں، انسانوں کی باتیں کرتے ہو آپ، رب کی باتیں کم ہوتی ہے، بہت کم. ذلیل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو تو آپ کی محفل میں نام سن لو رب کا. سیرت غوث اعظم میں پیر پھسل کے گر جاتا ہے اللہ تعالیٰ، کہاں کیوں بھائی؟ اس کے لیے ویڈیو کیوں نہیں بنایا آپ کو تکلیف نہیں ہے؟ آپ مسلمان مومن کہاں سے ہے پھر؟ آپ اللہ کے لیے، اس رب کے لیے آپ کو تکلیف نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خبروں پہ بیویاں پیش کی جاتی مباشرت کے لیے تو آپ کو تکلیف نہیں ہے. کہاں ہے ویڈیو بنائیے، آپ ان کو ایکسپوز کیجئے. یہ گندے بکس کیوں نکال رہے؟ یہ دین و اسلام سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ بکس کا بک ہے قرآن مجید، وہ تو پڑھنے دیتے ہی نہیں آپ کے جھوٹے ملا پاکھنڈی. پڑھنے دیتے نہیں؟ پڑھنے دیتے. کیوں؟ جب امت پڑھنا شروع کر دے گی تو ایک ایک چیز کی معلومات ہو جائیں گے، اور آپ کی دکان کیسے چلے گی؟ دلائل ٹھیک ہے ابھی بتا. چلیے مجھے اس کا جواب دیجئے. اظہر الیس اللہ بکافن عبدا، سورہ زمر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے. بس یہ مجھے اس کا بتائیے. اور جو گمراہی آپ لوگ پھیلا رہے ہو، پھر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ کیفیت ہے آپ لوگ کی، سمجھے؟ سورہ نمل کے آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو، کہہ دیجئے کوئی نہیں اللہ کے سوا جو آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جتنا بتاتا ہے، بار بار بول رہی ہوں میں، اتنا ہی معلوم ہے، سمجھے؟ اس کے علاوہ نہیں، سمجھے آپ؟ تو ہاں، اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا کب جائے گا. جو فوت ہو گئے ہیں، جو خبر میں ہے، یعنی جو فوت ہو چکے ہیں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہو، چاہے اور کوئی. یہاں پر اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو یہ اختیار دیا ہے. آپ بتائیے دیا ہے؟ فریاد سن لو. آپ جو آیت بتا رہے ہیں اس سے تو ثابت ہو ہی نہیں سکتا ہے، بالکل ثابت نہیں ہوتا. اولیاء اللہ کو نہ غم ہے، نہ تک وہ غمگین ہے، ان کو خوف نہیں ہے. تو یہ خبر کا کہاں ہے؟ اس میں دلائل کدھر ہے خبر کے؟ میں وہ پوچھ رہی ہوں آپ سے. تو اس لیے گمراہی، آپ گمراہ کرنا بند کر دو اللہ کے لیے. اور آپ جس کے چیلے ہو نا، ہاں، اور آپ ان کے ساتھ ساتھ تو آپ بھی تو پھنسنے والے ہو انشاءاللہ. اور رہی بات، آپ پیپر بتا رہے ہو، پیپر بتا کے بول رہے ہو، سادہ پلین پیپر ہے. بہت آپ کی ایکٹنگ جو ہے نا، کوئی پتہ نہیں کون آپ کو چڑھا دیا ہے کہ بس کوئی ہیرو کے جیسے دکھتے ہو آپ. کچھ نہ کچھ تو بولا ہے، چہرہ بنانا، ایکٹنگ، مطلب دین کی بات میں بھی آپ لوگ پورے اسی میں مبتلا ہو. پہلے وہ ذرا ایکٹنگ پر چھوڑو، آپ بی پریکٹیکل اور سنجیدگی سے، صلاحیت سے، انسانیت سے بات کیجیے. منہ بنانا، ایکٹنگ، یہ شعبہ نہیں دیتا، سمجھے؟ دین کی بات کر رہے ہو آپ، رائٹ؟ چلیے، ہاں، پیپر بتا رہے ہو آپ، ایسے پیپر بتا رہے ہو آپ کہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیز ہو نہیں سکتی کہ یہاں سے خبر جو ہے میں بتائی کہ صرف اللہ کی مسجد رہے گی. انشاءاللہ. جو آپ یہ مزار درگاہیں بنا کے جو گمراہ کر رہے ہو نا لوگوں کو، دکان چلا رہے ہو نا آپ لوگ، یہ سب بند ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ ہے. تو آپ کیا بتا رہے ہو؟ ابھی الٹا آپ بھی بول رہے ہو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک یہ شرک کی چیزیں رکھے گا، اور جو ایمان والے ہیں ان لوگوں کو تباہ کر دے گا رب العالمین. ہاں، پاکھنڈی آپ لوگ. وہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے جو ایمان کو بچاتے ہیں. آپ لوگ جب منہ کھولتے ہیں بدعت کی بات، جب منہ کھولتے ہو شرک، پھر ہم نہیں کرتے شرک. جالیوں پہ لٹکتے ہو آپ لوگ، اس کے بعد پھر ہم نہیں کرتے شرک. بدترین حرکتیں کرتے ہو، پھر ہم نہیں کرتے شرک. آپ جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ تو سردار ہے، سردار شرک کرنے میں. ہیں دجال کا روپ دیکھ لو، اس کو دیکھنا. امین الپادری، اللہ اکبر، اعلانیہ کفر کرنے والا، اعلانیہ کافر. اوہو، اس کی سائٹ سے آپ ویڈیو بنا رہے ہو. ارے کبھی اللہ کے لیے تو بولو، اللہ کے لیے تو ہم جیسا فائٹ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے، توحید کے لیے تو بولو. آپ کیا توحید کو دباؤ گے صاحب؟ اللہ کا دین، توحید کبھی نہیں دبے گی. یہ فتنہ نہیں، یہ فتنہ، اگر یہ آپ اس کو فتنہ بول رہے ہو
तौहीद फितना है, अल्लाह की पाक दीन को फैलाना फितना है। शर्म करो, शर्म करो। ये अदाएं अपने पास ही रखो आप, समझे। झूठे और इतने अच्छे दलाइल, आपके झूठे दलाइल, हमारे उलमाए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे उलमाए हक इतने दलाइल से बात करते हैं, क्या नहीं है बताओ। एक एक वीडियो देखो आप, कैसी वीडियो है, अंबार दलाइलों के लगा दिए, लेकिन फिर अपनी गिरे तो गिरे टांग ऊपर आप लोग की। डॉक्टर के पास क्यों जाते फिर? ये दलाइल है आपके, छिचोरे दलाइल। डॉक्टर जिंदा है, डॉक्टर मर के बाद उसकी मैयत पे जाके उसकी खबर में जाके दवाई नहीं लिखाते ना, डॉक्टर लिख के देता। मर गया डॉक्टर, पता है, नहीं जाते वहां पर। जिंदा है, अल्लाह ताला सूरह मायदा में फरमाता है एक दूसरे की मदद किया करो, नेकी के काम में, बुराई काम में मदद ना किया करो। एक दूसरे के लिए जिंदा रहना पड़ता। अगर ये आयत आप जो खबर में है दफन हो गए उनके ऊपर कोट कर रहे हो, तो अगर वो एक बात मान भी ले, अगर वो मदद कर रहे हैं, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, कर नहीं सकते, तो फिर एक दूसरे को बताए ना अल्लाह ताला, एक दूसरे को। तो जो बाहर है वो भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना साहिब मज़ार के लिए, है नहीं है लॉजिक एक दूसरे के लिए। तो आप बिना लॉजिक बात करते हो आप लोग। और मतलब अल्लाह की, आप एक छोटे बच्चे की मिसाल लिए कि मैं अगर उसके ऊपर रहम करूं तो मैं थोड़ी ना अल्लाह की सिफात मेरे अंदर आ देगी। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि तुम बंदों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूंगा। एक नमूना, 1% रहम डाला अल्लाह ताला हमारे अंदर, इंसानों के अंदर, तो हमारी ये कैफियत है। वो तो रहमान है। सिफात ये भी छिचोरी दलाल दिया आप। ये दलाल तो फिट ही नहीं होती, लोकल छिचोरी एकदम। आपकी जितनी औकात है, आपका जितनी IQ लेवल है, आपका जितना ईमान का लेवल है, उतनी बात करोगे साहब आप। हाँ, अगर आप अच्छे सही दीन पे होते तो अल्लाह के लिए फाइट करते आप। किसके लिए? अल्लाह के दीन के लिए, सच्चे दीन के लिए। आप जो कर रहे हैं ना, ये दीन नहीं है, ये एक अलग मजहब है आप लोग का, छिचोरा मजहब, वाहियात मजहब आप लोग जो बनाए। दीन जो है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत पाक दीन है। उसके लिए सैयदा नुसरत की आवाज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दबा नहीं सकता। तुम चाहे हज़ारों वीडियोस निकालो, हर बार मौके पर गिरेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी हदीस है, अभी तो 22 मिनट हो गए हैं, बहुत प्यारी हदीस है। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर मैं बताऊंगी। तो अपनी इस्लाह करें और कलमा आप पढ़े बार बार, सुबह से शाम तक कई मरतबा पढ़े, क्योंकि रात दिन वही आप लोग का शिरक करते हैं, आप लोग बिदात और शिरक करते हैं आप लोग। तो रात दिन आप लोग कलमा पढ़े। हराम, सजदा हराम है ना, तो हराम क्यों भाई, वो सब काम ही क्यों करना जो अल्लाह को नाराज करे। वो काम कर लो जो अल्लाह खुश हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमको तालीमात मिलती, वो काम कर लो ना भाई। खुराफात में क्यों जा रहे हैं आप लोग, कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे दीन। जितना है उतना तो करो, जितना बताए ना उतना तो अमल करो, उससे एक्स्ट्रा कि हाँ हमको रसूल वसल्लम मना नहीं किए ना, मना नहीं किए। ऐसी ऐसी हदीसें हैं आप वसल्लम की। और मुसलमान जो ईमान लाए सहाबी को आप वसल्लम मुखातिब होकर, कई हदीसें हैं वहाँ पर हिंदू का तस्वुर नहीं है। आप झूठ बोलते हो। आप पूरे जितने भी हैं हिंदू मुसलमान काफिरों की हम पे आयत वो करते हैं, बोले तो काफिर ही से आप लोग बेशक ऐलानिया कुफ्र कर रहे हैं ना आप। आपके फिर जितने भी उलमा सू है तो काफिर नहीं बोलेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का वजूद ही खत्म कर दिया आप लोग। मिर्ची लग रही है ना, शर्म करो, बेशर्म हो आप लोग, बेशर्म। बनाओ वीडियोस, और भी मैं इंशाल्लाह आपकी पोल खोलूंगी, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।